السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا وَإِن كُنتم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا۔ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما۔ ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا۔ انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، یہ 5ویں پارے کا چوتھا رکوع ہے۔ اس رکوع میں اللہ پاک نے یہودیوں کی کچھ شرارتیں بیان کی ہیں اور انہیں بہت سخت تنبیہ کی ہے۔ پھر اللہ نے اپنا ایک قانون بیان کیا ہے جو بالکل حتمی ہے، یقینی ہے کہ شرک کی معافی نہیں ہوگی، اس کے علاوہ دوسرے گناہوں کو اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ اسی طرح شراب کی حرمت کے بارے میں یہ دوسرا مرحلہ ہے جس کو اللہ نے اس رکوع میں بیان فرمایا ہے، اور تیمم کرنے کی اجازت اللہ نے اس رکوع میں عطا فرمائی ہے۔ ترجمہ سنیے۔ اے ایمان والو، جب تک تم نشے میں ہو نماز کے قریب مت جاؤ۔ نماز اس وقت پڑھو جب تم جان لو کہ کیا بول رہے ہو۔
اسی طرح جب تم ناپاک ہو، غسل کی تمہیں ضرورت ہو اور فرض ہو غسل، اس وقت بھی نماز کے قریب مت جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ ہاں اگر سفر میں ہو تو بات الگ ہے۔ اگر تم سفر میں ہو یا مریض ہو، بیمار ہو، یا تم میں سے کوئی پیشاب یا پاخانے کی ضرورت پوری کر کے آیا ہو، یا بیویوں سے تم نے صحبت کی ہو اور تمہیں پانی نہ مل رہا ہو، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر مسح کر لو۔ بے شک اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا ایک حصہ دیا گیا تھا، مگر وہ گمراہی کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ تم اے مسلمانوں گمراہ ہو جاؤ۔ اللہ تمہارے ان دشمنوں کو خوب جانتا ہے، ان کے مقابلے میں اللہ ہی تمہاری حمایت کے لیے بھی کافی ہے اور اللہ ہی تمہاری مدد کے لیے بھی کافی ہے۔ جو لوگ یہودی بن گئے ہیں ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو الفاظ کو بدل کر کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر دین میں طعن و تشنیع کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو موڑ کر سمعنا و عصینا کہتے ہیں کہ اے پیغمبر ہم آپ کی بات سن رہے ہیں، لیکن دل میں کہتے ہیں کہ ہم نے قبول نہیں کیا، ہم نافرمان ہیں۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں اسمع، ذرا ہماری بات بھی تو سنیے، لیکن پھر غیر مسمعین بھی کہتے ہیں کہ خدا کرے تم کو سنائی نہ دے، لیکن یہ ذو معنی لفظ ہے جس کا اچھا معنی بھی آتا ہے۔ اسی طرح وہ راعنا کہتے ہیں، راعنا ہماری رعایت کیجئے، لیکن تھوڑا سا زبان کو کھینچ کر راعینا کہہ دیں تو گستاخی ہو جائے گی اور ترجمہ ہوگا ہمارے چرواہے۔ اگر یہ لوگ سمعنا و اطعنا کہتے کہ ہم نے آپ کی بات سن لی اور ہم نے آپ کی اطاعت بھی کر لی، اسی طرح اسمع اور انظرنا کہتے کہ ذرا ہماری بات تو سنیے اور ہم پر نظر رحمت ڈالیے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور درستگی کے زیادہ قریب ہوتا۔ مگر اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے، اسی وجہ سے ان یہودیوں میں سے بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اے اہل کتاب، اس قرآن پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے ابھی نازل کیا ہے۔ یہ قرآن تمہارے پاس پہلے سے موجود کتاب کی تصدیق کرتا ہے۔ ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ تمہارے چہرے بگاڑ کر پیچھے کر دیے جائیں، یا ہم ان پر ایسے لعنت کریں جیسے سنیچر کے دن والوں پر ہم نے لعنت کی تھی، اور اللہ کا فرمان تو ہو کر ہی رہتا ہے۔ بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ ہاں البتہ اس کے علاوہ جس گناہ کو جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو خدائی میں شریک کرتا ہے وہ ایک بہت بڑے گناہ کا بہتان اللہ کی جانب اس گناہ کو منسوب کرتا ہے، اس گناہ کو مول لیتا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو مقدس بتلاتے ہیں، اپنے آپ کی پاکیزگی جتلاتے ہیں، جبکہ اللہ ہی جس کو چاہے پاکیزگی عطا فرمائے، جس کو پاکیزگی دی جائے
جس کو نہ دی جائے کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا۔ دیکھو ان کی حالت کیسی ہے کہ اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوب کر رہے ہیں، کہ خدا کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کر رہے ہیں۔ ان کے واضح اور صریح گناہ کے لیے یہ شرک کافی ہے۔ یہ اس رکوع کا ترجمہ ہوا۔ محترم بزرگوں، یہودیوں کی شرارتیں ان کی پوری تاریخ پر چھائی ہوئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو انہوں نے اتنا ستایا کہ انہوں نے اللہ سے دعا کیا، اے میرے پروردگار، میرے درمیان اور اس نافرمان قوم کے درمیان اب جدائیگی کر دے۔ تو اللہ نے 40 سال تک بنی اسرائیل کو میدان تیہ میں بھٹکتے چھوڑ دیا۔ 40 سال تک وہ میدان سے نکل نہیں سکے۔ ان کی شرارتیں اتنی زیادہ تھیں کہ پیغمبروں کو انہوں نے قتل کیا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی پلاننگ کی، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اور محفوظ ہو گئے۔ جب تک کہ یہودی مدینہ منورہ کے اطراف میں رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ستاتے ہی رہے، کبھی چین سے بیٹھے نہیں۔ ان کی پوری تاریخ ایسی ہی شرارتوں نافرمانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو ان کی کچھ شرارتوں کو یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو سمعنا کہتے تھے کہ ہم نے آپ کی بات سن لی، لیکن اطعنا کہنے کے بجائے، اطاعت کے جملے کہنے کے بجائے عصینا کہتے تھے، دل میں ایسے انداز میں کہ کوئی سن نہ سکے، یعنی ہم نے آپ کی بات سن تو لی لیکن مانیں گے نہیں۔ یہ مانیں گے نہیں جملہ ایسے بولتے تھے کہ دوسرے سمجھ نہیں پاتے تھے یا سن نہیں پاتے تھے۔ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے۔ ایسے ہی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجلس میں بیٹھ کر آپ کی گفتگو سنتے سنتے اپنی بات اگر کرنا چاہتے تھے تو کہتے تھے اسمع، ذرا ہماری بھی تو سنیے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لیکن اس کے بعد کہتے تھے غیر مسمعن۔ یہ ذو معنی لفظ ہے، اس کا اچھا معنی بھی ہو سکتا ہے، برا معنی بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا معنی یہ ہے کہ آپ ہماری بات تو سنیے، آپ کی خدمت میں کوئی نازیبا بات سنائی نہیں جا سکتی، یہ اچھا معنی ہے۔ اور گستاخی کا معنی یہ ہے کہ آپ ہماری بات تو سنیے، خدا کرے آپ کو سنائی نہ دے۔ اس طرح ذو معنی لفظ وہ بولا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں۔ اللہ تو سب جانتا ہے، تو اللہ نے مسلمانوں کو گویا سمجھایا ہے کہ دیکھو ان کی بات میں آ کر کہیں تم بھی یہ الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استعمال مت کرنا۔ تم اگر سمعنا کہو گے تو اطعنا کہنا، تم اگر اسمع کہنا تو اس کے ساتھ انظرنا کہنا۔ یہ بہت اہم پیغام ہے لفظ کو استعمال کرنے کا۔ کبھی کبھی کوئی لفظ صحیح طور پر استعمال نہیں کیا جاتا ہے تو وہ گستاخی ہو جاتا ہے، اسی کو صحیح ڈھنگ سے استعمال کیا جائے تو ادب مانا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ماموں جان ایک بہت مبارک رشتہ ہے۔ اگر کسی کے بارے میں آپ یہ کہو کہ ہمارے ماموں جان ہیں تو وہ خوش ہو جائیں گے، سامنے والا بھی متاثر ہو جائے گا کہ اتنا بہترین تعارف ہو رہا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میرے باپ کے سالے ہیں، بات وہی ہے
لیکن لفظ کا استعمال مناسب نہیں ہے۔ ایسے ہی یہودی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ذو معنی لفظ بولتے تھے، تو مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم ایسے الفاظ بولنا نہیں ان کی بات سن کر، تم ادب کے دائرے میں رہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک کا خیال رکھنا۔ دوسری بات جو ان یہودیوں کے بارے میں کہی گئی ہے وہ یہ کہی گئی ہے کہ تم اس قرآن پر ایمان لاؤ۔ یہ قرآن کوئی اجنبی کتاب نہیں ہے، جو کتاب پہلے سے تمہارے پاس توریت ہے اس کی یہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے، تم اس کو مانتے کیوں نہیں ہو؟ یہ تمہاری کتاب توریت کی مخالف تھوڑی ہے، وہی پیغام پیش کر رہی ہے قرآن جیسی کتاب جو تمہاری توریت میں ہے، لیکن وہ نہیں لاتے تھے ایمان، قرآن کو مانتے نہیں تھے۔ تو اللہ نے تنبیہ فرمائی ہے، بہت سخت وعید بیان کی ہے کہ اگر تم قرآن پر ایمان نہیں لائے تو تمہارے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، مسخ کر دیے جائیں گے، یا تم پر ایسے لعنت کی جائے گی جیسے سنیچر کے دن والوں پر لعنت کی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے جمعہ کا دن عبادت کرنے کے لیے یہودیوں کو بھی دیا تھا اور عیسائیوں کو بھی دیا تھا۔ یہودی کہنے لگے نہیں ہم کو جمعہ نہیں چاہیے، ہم کو سنیچر چاہیے۔ عیسائیوں نے کہا ہم کو جمعہ نہیں چاہیے، ہم کو اتوار چاہیے۔ تو یہودی سنیچر کے دن عبادت کرتے تھے اور عیسائی اتوار کو عبادت کرتے تھے۔ اللہ کی طرف سے ان پر پابندی تھی کہ سنیچر کے دن کوئی دنیاوی کام کرنا نہیں، صرف عبادت کرنا۔ مگر سمندر کے کنارے بسنے والی ایک قوم یہودیوں کی، وہ مچھلی کا شکار کرتے تھے، پورا ہفتہ مچھلی قریب آتی نہیں تھی، لیکن سنیچر کے دن وہ اتنی قریب آ جاتی تھی کہ بڑی بڑی مچھلی کو ایسے پکڑ سکتے تھے آرام سے، لیکن ڈرتے تھے کہ سنیچر کے دن ہے، یہ عبادت کا دن ہے، اس میں مچھلی کا شکار کریں گے تو گناہ ہو جائے گا، پکڑتے نہیں تھے۔ انہوں نے آئیڈیا کیا، سنیچر کے دن سے پہلے وہ سمندر سے ایسے نالی کھود کر اپنے گھر کے قریب ایک گڑھا بنا دیتے تھے۔ اب مچھلیاں سنیچری کو آتی تھیں اور اس نالی سے بہتی ہوئی تیرتی ہوئی اسی گڑھے میں آ جاتی تھی، تو یہ کیا کرتے تھے، گڑھے کا منہ بند کر دیتے تھے، تو اب وہ مچھلیاں اسی گڑھے میں رہتی تھی۔ بس صرف اتنا کرتے تو سمجھتے تھے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم تو سنیچر کا احترام کر رہے ہیں۔ لیکن پیغمبر جو تھے انہوں نے منع کیا، نیک لوگوں نے منع کیا، نہیں مانے، تو نیک لوگ وہ بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ صرف یہ نافرمان لوگ جو یہودی سنیچر کے دن کی عظمت کا خیال نہیں رکھتے تھے وہ رہ گئے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ان کے واقعے کو بیان فرمایا کہ اللہ نے ان کے چہروں کو بندر بنا دیا، خنزیر اور سور جیسا بنا دیا۔ تو اس سزا کا حوالہ یہاں اللہ پاک نے دیا ہے یہودیوں کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، کہ تم قرآن پر ایمان لاؤ ورنہ تم پر بھی ایسی لعنت بھیجی جائے گی جیسے سنیچر کے دن والوں پر لعنت کی گئی تھی۔ یہ چہرے بگاڑ دیے جانا، یہ سزا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی تنبیہ کی شکل میں مختلف گناہوں پر بیان فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھتے پڑھتے آسمان کی طرف دیکھنا نہیں، سجدے کی جگہ دیکھو، سامنے دیکھو۔ اگر آسمان کی طرف دیکھو گے تو ہو سکتا ہے اللہ تمہاری نگاہیں اچھک لے، تم کو نابینا کر دے، یا تمہاری شکلیں اللہ بگاڑ کر جانوروں کی طرح کر دے۔ نماز کا احترام، نماز کے آداب آپ نے سکھاتے وقت یہ تنبیہ فرمائی ہے۔ اس مضمون کے بعد پھر اللہ پاک نے شرک سے متعلق
بہت سخت لہجے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اور یہی آیت آگے بھی آ رہی ہے اسی پارے میں کہ اللہ پاک اس بات کو تو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اپنی صفات، اپنے تصرفات اور اپنے افعال و اعمال میں بھی اکیلا ہے۔ اگر اس کی ذات میں کوئی دوسرے کو بھی شریک کرتا ہے یا اس کی صفات میں بھی کسی دوسرے کو ویسی ہی صفات والا مانتا ہے تو یہ شرک ہے۔ عبادت کرنا صرف اللہ کا حق ہے، کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ سجدہ صرف اللہ کو زیب دیتا ہے، کسی اور کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ موت دینے والا اللہ، زندگی دینے والا اللہ، روزی دینے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ، نفع پہنچانے والا اللہ، نقصان دینے والا اللہ، یہ ساری صفات اللہ کی ہیں۔ ان میں اگر کسی اور کو شریک کرو گے تو شرک ہو جائے گا۔ کوئی اور موت نہیں دے سکتا، کوئی اور زندگی نہیں دے سکتا، کوئی اور نفع نہیں پہنچا سکتا، کوئی اور نقصان نہیں دے سکتا۔ یہ سب چیزیں اللہ کی ہیں، اللہ کے تصرفات ہیں، اللہ کے کام ہیں، اللہ کی صفات ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ثابت نہیں کی جا سکتی۔ ظاہری طور پر ہم کو کچھ چیزیں نقصان دینے والی معلوم ہوتی ہیں، لیکن حقیقتاً وہ نقصان دینے والی نہیں ہیں۔ اللہ کے حکم سے ان میں نقصان آتا ہے، ورنہ چھری تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھیر ہی رہے تھے اپنے بیٹے کی گلے پر، نہیں پھر رہی تھی۔ آگ تو جلاتی ہی نا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلا سکی کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا۔ یہ چند واقعات اللہ نے وجود میں لائے ہیں اس بات کو بتانے کے لیے کہ نفع نقصان چیزوں میں تم کو جو نظر آتا ہے یہ حقیقت نہیں ہے، یہ ہمارے حکم کے تابع ہیں۔ ہم حکم دیں گے تو کوئی نقصان دینے والی چیز نقصان دے گی، اور ہم حکم دیں گے تو کوئی فائدہ دینے والی چیز فائدہ دے گی۔ اولاد دینے میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ فلاں بزرگ، فلاں جڑی بوٹی، فلاں دوا، فلاں ڈاکٹر اولاد دے سکتا ہے تو یہ ہماری بھول ہے۔ دوائیں اولاد نہیں دے سکتی، اولاد دینے والا اللہ ہے۔ اللہ کسی کو لڑکا دیتا ہے، کسی کو لڑکی دیتا ہے، کسی کو لڑکا اور لڑکی دونوں دیتا ہے، کسی کو کچھ نہیں دیتا، بانجھ کر دیتا ہے۔ ہمارے ارد گرد سینکڑوں ہزاروں لاکھوں مثالیں آپ کو ملے گی۔ اگر اولاد دینا اللہ کے علاوہ کسی اور کا کام ہوتا تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اولاد کی دعا نہیں مانگتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، 80 سال کی عمر میں ان کو لڑکا ہوا تھا۔ دعا مانگی تھی، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ خلیل ہیں اللہ کے، جگری دوست ہیں اللہ کے، لیکن جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اولاد نہیں دے سکتا، تو اللہ ہی سے مانگا ہے اور اللہ ہی نے دیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام لاولد تھے، ان کی بیوی بانجھ تھی، اولاد کی کوئی توقع اور امید نہیں تھی۔ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے دعا قبول فرمائی، اور ان کو یحییٰ علیہ السلام جیسا لڑکا جو پیغمبر ہوا اللہ نے عطا فرمایا۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں۔ ہم دعا کراتے ہیں بزرگوں سے، ٹھیک ہے، دعا سے اللہ قبول کرے گا تو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا، لیکن اللہ قبول کرے گا تب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بیویوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اولاد ہوئی تھی، کسی اور بیوی سے اولاد نہیں ہوئی تھی۔ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیوی نہیں تھی بلکہ لونڈی تھی، ان سے آپ کو ایک صاحبزادے پیدا ہوئے، لیکن بیویوں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کنواری تھی نا، آپ کے نکاح میں آئی تو کنواری تھی، لیکن ان کو بھی اولاد نہیں ہوئی۔ تو ایک دن انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، میری تمنا ہے کہ میں اپنے آپ کو ماں کہہ کر پکرواؤں، لوگوں سے بلواؤں کہ میں ماں ہوں، ماں ہوں، ماں ہوں۔
تو کیا میں میرے بھانجے عبداللہ ابن زبیر کے نام کے آگے لگا کر، یعنی ماں، میں اپنے لیے بول سکتی ہوں ام عبداللہ، عبداللہ کی ماں، خالہ ہوں، سگی خالہ ہوں، میں ایسا بول سکتی ہوں کہ اپنے آپ کو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت اگر حضور خود اولاد دے سکتے تھے تو بول سکتے تھے کہ عائشہ تو فکر کیوں کرتی ہے، میں تجھے اولاد دے رہا ہوں نا، لیکن نہیں دیے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، تم اپنے بھانجے کے نام کے آگے لگا سکتی ہو، عبداللہ کی ماں کہلوا سکتی ہو۔ کتنی واضح مثال ہے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی اولاد نہیں دے سکتا۔ تو اگر اللہ کی صفات میں سے کوئی بھی صفت ہم غیر اللہ کے لیے ثابت کریں، چاہے پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، فرشتہ ہی کیوں نہ ہو، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے 2 مرتبہ اس پارے میں، 5ویں پارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ پاک شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ دوسرے گناہوں میں سے جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ اس لیے محترم بزرگوں، پہلے میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں کہ اللہ کی وحدانیت کا دامن مضبوطی سے تھامنا، کفر شرک سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ شیطان بہت مکار ہے، بہت مکار ہے، بہت مکار ہے۔ وہ آئیڈیا اور تدبیر سے شرک میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ سے بھی دعا کرتے رہیں کہ اللہ مرتے دم تک ایمان پر ہم کو قائم رکھے، ایمان پر ہی ہماری وفات ہو، کفر شرک سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد جو مضمون رکوع کی ابتدا میں بیان کیا گیا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ شراب 3 مرحلے میں حرام ہوئی ہے۔ اچانک اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا کہ شراب چھوڑ دو، شراب حرام، نہیں، کیونکہ عربوں کا مزاج شراب پینے کا اتنا ڈینجر تھا، اتنا خطرناک تھا کہ شاید کسی قوم میں شراب اتنی پی جاتی ہو۔ صبح کی شراب الگ، دوپہر کی شراب الگ، شام کی شراب الگ، رات کی شراب الگ، رات جب بھیگ جائے اس وقت کی شراب الگ۔ اب ایسی قوم کو شراب سے روکا جائے اچانک تو مشکل ہے۔ اللہ تو نفسیات کو بنانے والا، نفسیات کو جاننے والا ہے۔ تو اللہ نے 3 مرحلے میں شراب کو حرام کیا، اچانک نہیں حرام کیا۔ پہلے سورہ بقرہ میں آیت آپ سن چکے ہیں، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ یہ آیت نازل ہوئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں، تو آپ کہہ دو کہ ان کا نفع تھوڑا سا ہے لیکن نقصان بہت زیادہ ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ جو چیز تھوڑے سے نفع والی ہو اور نقصان بہت زیادہ ہو تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی چیز کو چھوڑ ہی دینا چاہیے۔ تو بہت سارے صحابہ نے چھوڑ دیا یہ سنتے ہی کہ اس کا نقصان زیادہ اور نفع تھوڑا سا ہے۔ دوسرے مرحلے میں یہ آیت نازل ہوئی جو آپ کے سامنے پڑھی گئی کہ اے ایمان والو، نشے کی حالت میں جب تک تم ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ اس کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کھانے کی دعوت کی۔ کھانے کے بعد شراب کا دور بھی چلا، ابھی تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ پی کر نشہ چڑھا، مغرب کا وقت ہو گیا، مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو امامت کرنے والے قل یا ایھا الکافرون پڑھتے پڑھتے کچھ ایسی غلطی کیے کہ سارے کے سارے چونک گئے۔ اے کافرو، آپ کہہ دیجیے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ یہ لا اعبدو میں نشے کی حالت میں اعبدو پڑھ دی، یعنی میں عبادت کرتا ہوں ان معبودوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔
اب یہ تو بہت بڑی غلطی ہو گئی. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ جب تک نشہ تمہارا چڑھا ہوا ہے نماز کے قریب مت جاؤ. ہاں جب تم کیا بول رہے ہو سمجھ نہ لو جب تک نماز پڑھو مت. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پھر پینے کے لیے وقت دیکھ دیکھ کر پینا شروع کیا. ظہر کے وقت پیئیں گے تو عصر کا وقت جلدی آ جائے گا, مت پیو مت پیو مت پیو. عصر کے بعد پیئیں گے تو مغرب کا وقت فوراً آ جائے گا, مت پیو مت پیو. مغرب کے وقت پیئیں گے تو عشاء کا وقت جلدی آ جائے گا, مت پیو. ہاں رات لمبی ہوتی تھی عشاء کے بعد تو تھوڑا پی لیتے تھے. تو پینے کا عمل کم ہو گیا, اوقات کی پابندی لازم ہو گئی. تو کچھ لوگوں نے تو چھوڑ ہی دیا کہ جانے دو, اتنی سختی اور پابندی ہے تو کیا ضرورت ہے پینے کی. لیکن کچھ لوگ پیتے ہی رہے. پھر تیسرے مرحلے میں سورہ مائدہ میں اللہ پاک نے شراب کو مکمل طور پر حرام قرار دیا, اور پھر وہ شراب مدینہ منورہ میں ایسی بہی ہے مٹکے کے مٹکے لڑکا دیے گئے کہ بہت سالوں تک بارش کے زمانے میں شراب کی بو مٹی سے ابھر کر سامنے آ جاتی تھی, لیکن شراب کو پھر کسی نے چھوا نہیں. اکا دکا واقعات پیش آتے تھے, وہ کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ دوسرے مرحلے کی آیت ہے کہ اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. اس میں جو سب سے اہم انعام اللہ پاک کا ملا ہے وہ ہے تیمم کی آیت. تیمم کا لفظی ترجمہ ہے ارادہ کرنا, اور اس کا شرعی معنی یہ ہے کہ وضو یا غسل کے لیے اس کی شرائط کے اعتبار سے پاک مٹی پر یا زمین کی کوئی بھی جنس ہو, پتھر ہو, سیمنٹ ہو, چونا ہو, ریت ہو, پاک ہونا چاہیے. اس پر ہاتھ مار کے دونوں, اگر گرد و غبار لگ گیا تو اس کو جھاڑ لو اور چہرے پر پھیر لو, مسا کر لو. پھر پاک مٹی پر ہاتھ مارو اور الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کی پشت سے ایسے پورے ہاتھ کو کوہنیوں سمیت پھیر لو, اور سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی سے الٹے ہاتھ کی پشت پر اور کوہنیوں سمیت ایسے پھیر لو, اور ہتھیلیوں کو انگلیوں کے خلال سمیت اس طرح مل لو. یہ ہے شرعی معنی تیمم کا. چند سیکنڈ لگیں گے, چند سیکنڈ تیمم ہو جائے گا. اس کے پس منظر میں بھی ایک عجیب و غریب واقعہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرنا چاہتے تھے تو ازواج مطہرات کے ناموں کی چٹھی پھڑکاتے تھے, قرآن اندازی کرتے تھے. جس کا نام نکلتا تو اس کو اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے تھے. ایک مرتبہ میرا نام نکل گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی میرا نام نکل گیا تو میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھی. سفر میں جانے سے پہلے میں نے اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ آپا تمہارا جو ہار ہے مجھے دو نا پہننے کے واسطے. اس نے دے دیا, وہ ہار پہن کر میں نکل گئی. ایک مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا رات میں آرام کرنے کے لیے. تھوڑی دیر آرام کر لیے. اب آپ نے اعلان کیا کہ چلو واپس چلو, اپنا اپنا سامان باندھو چلو. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگا ارے میرا ہار کہاں ہے؟ ارے وہ تو کہیں گر گیا. اب اس ہار کو ڈھونڈنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قافلے کو روک دیا, ذرا ٹھہر جاؤ, ہار مل جائے تو پھر چلیں گے. ہار نہیں ملا, رات بھر نہیں ملا. سب لوگ پریشان. وہاں کہیں قریب میں کہیں پانی نہیں, پینے کے لیے, وضو کے لیے, غسل کے لیے ضرورت ہے اور پانی نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت باوقار اور سنجیدہ تھے, مصیبتوں میں گھبراتے نہیں تھے, آپ پرسکون تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے خیمے میں آپ رات میں سو رہے تھے میرے زانوں پر سر رکھ کر. کسی نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جا کر کہہ دیا کہ دیکھ لو تمہاری بیٹی کو ہار لائی پتہ نہیں کیا, وہ گم ہو گیا, اس کو ڈھونڈنے کے واسطے پورا لشکر رکا ہوا ہے, ہار نہیں مل رہا ہے, کب تک یہاں رکیں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا.
تنتناتے ہوئے آئے، اجازت لے کر خیمے میں آئے، دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے زانوں پر سر رکھ کر سو رہے ہیں، لیکن غصہ بہت تھا، بیٹی کو ڈانٹنے لگے، کون بولا تھا تجھ کو ہار لانے کے لیے، کیوں لائی ہار؟ اب وہ بیچاری ڈانٹ سنتی رہی، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا نہیں۔ کہنے لگی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے کمر میں مجھے گھونسا مارنے لگے، اتنی زور زور سے مار رہے تھے کہ میں تلملا رہی تھی، لیکن اس ڈر سے ہل نہیں رہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے زانوں پر تھا، اگر ہلتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل ہو جاتا۔ کیا محبت اور کیا احترام ہے۔ بہرحال وہ تنتنا کے مار کے اور ڈانٹ کے چلے گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور یہ آیت نازل ہوئی کہ ایمان والو، اگر تم سفر میں ہو یا تم بیمار ہو یا تم پیشاب یا پاخانے کی ضرورت سے فارغ ہو کر آئے ہو یا تم نے بیویوں سے صحبت کی ہے اور تمہارے پاس پانی نہیں ہے، پانی نہیں مل رہا ہے، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اپنے ہاتھوں اور اپنے چہرے کا مسح کر لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو جمع کر کے یہ آیت پڑھ کر سنائی، تو سارے صحابہ اتنا خوش ہو گئے کہ اتنی بڑی آسانی اللہ نے دے دی، وضو بھی کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں پاک مٹی سے۔ ایسی آسانی اتنی مصیبت کو بھلا دینے کے لیے کافی ہے۔ ساری مصیبت بھول گئے اور سب خوشی میں ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ کسی نے آ کر کہا، اے ابو بکر کے خاندان والو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خطاب کر کے کہا، اشارہ کر کے کہا، اے ابو بکر کے خاندان والو، جب بھی تم پر کوئی ناگوار صورتحال نازل ہوتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو امت کے لیے پیدا کر دیتا ہے۔ اب یہ ایک ہار کی وجہ سے پریشانی تھی اور اللہ نے تیمم کی رخصت عطا فرما دی جو کسی امت کو نہیں ملی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزیں مجھے ایسی دی گئی ہیں جو کسی اور پیغمبر کو نہیں دی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت میں، حشر کے میدان میں شفاعت کرنے کا حق صرف مجھے دیا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے پیغمبر عذر کریں گے، نہیں آج اللہ کا غصہ بہت زیادہ ہے، آج اللہ کا جلال اتنا زیادہ ہے کہ نہ کبھی تھا نہ کبھی ہوگا، ہماری ہمت نہیں بولنے کی۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملے گی اللہ کی جانب سے سفارش کرنے کی، اور آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ مرتبہ اور یہ خصوصیت صرف آپ کی ہے، کسی اور پیغمبر کی نہیں ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اللہ نے مبعوث فرمائے ہیں، وہ اپنی قوم کے لیے ہوتے تھے، اپنے زمانے کے لیے ہوتے تھے بس۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی قوم اور اپنے زمانے ہی کے لیے پیغمبر نہیں ہیں، دنیا کی ساری قوموں کے لیے اور قیامت تک آنے والے سارے زمانوں کے لیے آپ پیغمبر ہیں۔ یہ خصوصیت صرف آپ کی ہے، کسی اور پیغمبر کی نہیں ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ مال غنیمت کسی بھی قوم کے لیے جائز نہیں تھا۔ جہاد ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو فتح عطا فرماتا تھا، مال غنیمت حاصل ہوتا تھا، آسمان سے آگ آتی تھی، اس مال غنیمت کو جلا کر خاک کر دیتی تھی، کوئی مجاہد اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اور میری امت کے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا۔ بہت بڑا انعام ہے اللہ پاک کا۔ اسی میں ایک چوتھی خصوصیت آپ کی، آپ نے یہ بیان فرمائی کہ جہاں میں رہتا ہوں، کہیں بھی رہوں، مدینہ منورہ میں رہوں، کہیں بھی رہوں، جہاں میں رہتا ہوں وہاں سے 1 مہینے چاروں طرف مسافت، 1 مہینے کی مسافت کے بقدر دشمن پر میرا رعب رہتا ہے، دبدبا رہتا ہے، دشمن ڈرتا رہتا ہے، کانپتا رہتا ہے۔ یہ 1 مہینے کی مسافت تک آپ کا رعب اور دبدبا کسی اور پیغمبر کو حاصل نہیں ہوا۔ اور 5ویں خصوصیت یہی ہے، آپ نے فرمایا کہ پوری زمین میرے لیے، میری امت کے لیے مسجد بنا دی گئی ہے۔ پہلے صرف نماز پڑھی جا سکتی تھی صرف مسجد میں، مسجد کے علاوہ باہر نہیں پڑھ سکتے تھے، اور اب یہ پوری زمین ہمارے لیے مسجد بنا دی گئی، جہاں بھی پاک جگہ ہو نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم سفر میں ہو نماز پڑھ سکتے ہیں پاک جگہ۔
اور زمین پوری ہمارے لیے طہارت، وضو اور غسل کا ذریعہ بنا دی گئی ہے۔ اور پانی نہیں مل رہا ہے، وضو کرنا ہے، پانی نہیں مل رہا ہے، غسل کرنا ہے، تو تیمم کر کے وضو بھی اور غسل بھی ویسے ہی کریں گے جیسے وضو کا رہتا ہے۔ اگر بیمار ہیں، پانی تو ہے لیکن بیماری کی وجہ سے پانی کا استعمال نقصان دہ ہے۔ آپریشن ہوا ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ نہانا نہیں ہے اور غسل واجب ہو گیا، تو نہائیں گے نہیں، تیمم کر لیں گے، وہ نہانے کے قائم مقام ہو جائے گا۔ کتنی بڑی سہولت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے۔ یہ خصوصیتیں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو آپ کے طفیل ہم کو بھی اللہ کی طرف سے ملی ہیں۔ ہم کو اللہ کا بھی احسان ماننا چاہیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فرما برداری اور وفاداری کرنی چاہیے، اور اللہ پاک کے ان سارے مضامین جس میں شرک سے خاص طور سے روکا گیا، اس سے روکنے کی پوری بھرپور کوشش کرنی چاہیے اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک اپنی نعمتوں کا ہمیں شکر گزار بنائے اور کفر شرک سے ہماری مکمل حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔